نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غصی الکرمی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں، اور ان دروس عرفان القرآن میں ہمارا موضوع چل رہا ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم اسی موضوع کے تحت دہن مصطفیٰ، دندان مصطفیٰ اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین اور جمیل چہرہ اقدس عطا فرمایا، اور اگر چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا جائے، تو دہن مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دوبالا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دہن مبارک عطا فرمایا کہ اس دہن سے جو کلمہ بھی ادا ہوتا ہے، جو جملہ بھی ادا ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلی الفم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا اور خوبصورت تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی جامع ترمذی میں لائے، امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام ابن حبان الصحیح میں نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دہن مبارک انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل اور فراخ تھا۔ معزز ناظرین، آئیے پیارے محبوب علیہ السلام کے دندان مبارک کا ذکر جمیل دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک باریک، چمکدار اور خوبصورت ترین تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج ثنیتین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے سامنے والے دانتوں میں فاصلہ تھا، اور پیارے محبوب جب بھی کلام فرماتے، جب بھی گفتگو فرماتے،
تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بہقی نقل کرتے ہیں، امام اسقلانی نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا جب بھی کلام فرماتے آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہوئی نظر آتی۔ پھر حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کانا دہکہو تبسم، کہ پیارے آقا علیہ السلام کا ہنسنا تبسم تھا۔ یفتر ان مثل حب الغمام، پیارے آقا علیہ السلام جب تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک اولوں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے۔ پھر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام تبسم فرماتے، جب میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک خوشگوار ہوتی، میرے آقا تبسم فرماتے تو دندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجلی کی طرح اور بارش کے اولوں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے، اور جب پیارے آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا کہ جیسے سامنے والے دندان مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا میں لائے، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں لائے۔ معزز سامعین، پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی ان حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا مسوڑوں میں جڑاؤ اور جماؤ انتہائی حسین تھا، جیسے انگوٹھی میں کوئی ہیرا کسی خاص تناسب کے ساتھ جڑا گیا ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، آئیے آپ پیارے محبوب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو حق و صداقت کی آئینہ دار بنایا تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک حق کی ترجمان تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے دو مقامات پر پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک کا ذکر جمیل فرمایا۔ پہلا مقام سورہ القیامہ کی آیت مبارکہ نمبر 16 ہے، اور دوسرا مقام سورہ النجم ہے۔ سورہ القیامہ کی آیت مبارکہ نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی پیارے آقا علیہ السلام پہ نازل ہوتی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، تو پیارے آقا علیہ السلام اس اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے اور جلدی سے اس وحی الہی کو دہرانا شروع کر دیتے، یاد کرنا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں آیت کریمہ کو یاد کرنے کے لیے، بلکہ یہ کام اسی رب کا ہے جس رب نے اپنا کلام آپ پہ نازل کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے زبان مصطفیٰ کا ذکر کیا، لا تحرک بہ لسانک، اے میرے محبوب اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت میں نہ لایا کریں آیات کریمہ کو محفوظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے جس رب کا کلام ہے اور جو آپ پر نازل فرما رہا ہے
وہی رب آپ کے سینے میں اس کلام کو محفوظ بھی فرمانے والا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ سورہ النجم میں اللہ رب العزت نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس مقام پہ رب کائنات کلام مصطفیٰ کی شان کو بیان فرما رہا ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما کر قیامت تک کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ قیامت تک کے انسانوں اور مسلمانوں جان لو کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کلام کرتا ہے وہ کلام اپنی خواہش نفسانی سے نہیں کرتا، اپنی دنیا کی آرزو سے نہیں کرتا، بلکہ میرا محبوب جب بھی بولتا ہے، جب بھی کلام کرتا ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام مجھ خدا کا ہوتا ہے، کلام مجھ خدا کا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات اس آیت کریمہ میں کلام مصطفیٰ کو کلام خدا قرار دے رہا ہے اور کلام خدا کو کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دے رہا ہے۔ گویا مالک کائنات پیغام یہ دے رہا ہے کہ زبان دیکھنے میں میرے مصطفیٰ کی ہے لیکن اس زبان پر کلام مجھ خدا کا ہے۔ میرا محبوب جب بھی کلام کرتا ہے وہ کلام چاہے آیت قرآنی بنے، چاہے وہ حدیث مصطفیٰ کا حصہ بنے، جس حال میں بھی میرا محبوب بولے گا، میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولے گا، جب بھی بولتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہے، رضا خدا کی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا اور پیارے آقا علیہ السلام جو بھی کلام ارشاد فرماتے میں اس کو محفوظ کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا۔ تو منافقین اور کفار نے اعتراض کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی غمی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں اور ہر حال میں کلام کرتے ہیں، تو آپ ان کے ہر حال کے کلام کو اور ہر کیفیت کے کلام کو کیوں لکھا کرتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دی کہ اے میرے پیارے محبوب، میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، اے پیارے محبوب میں آپ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا کرتا ہوں اور میرا معمول یہ تھا کہ آپ کی زبان اقدس سے جو کلام بھی ادا ہوتا، جو جملہ بھی نکلتا، میں لکھ لیا کرتا، لیکن اس پر منافقین نے، کفار نے اعتراض کیے کہ آپ بھی انسان ہیں، کبھی ناراضگی کی کیفیت ہے، کبھی راضی ہونے کی کیفیت ہے، کبھی غمی ہے، کبھی خوشی ہے، تو ہر حال کے کلام کو کیوں لکھا کرتے ہو؟ تو پیارے محبوب میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اب آپ ارشاد فرمائیں میں لکھا کروں یا لکھنا چھوڑ دوں؟ یہ کلمات سن کر تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عمر، تم لکھتے رہو، تم لکھتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے، جو بھی لفظ نکلتا ہے، جو بھی جملہ ادا ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، حق کے سوا اس زبان سے کچھ نہیں ادا ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ کو
امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام ترمذی السنن میں لائے، اور امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ زبان پیارے مصطفیٰ کی ہے اور کلام رب کائنات کا ہے۔ اس لیے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلمہ بھی ادا ہوتا ہے وہ شریعت بنتا ہے۔ معزز سامعین، اگر توجہ کریں تو ایک لفظ بولا جاتا ہے حرمین شریفین، اور حرمین شریفین سے مراد ایک حرم کعبہ ہے اور دوسرا حرم مدینہ المنورہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے مکہ پاک کے حرم کو حرم بنایا دعائے ابراہیم علیہ السلام نے، اور مدینہ طیبہ کو حرم بنایا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ ابراہیم حرم مکہ وَإِنِّي احرم ما بین لابتیہا۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو حرم بنایا، اور میں ان دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی جو وادی مدینہ المنورہ ہے، اس وادی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کلمات نکلے اور مدینہ المنورہ کو رب کائنات نے حرم بنا دیا، چونکہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلمہ بھی ادا ہوتا ہے وہ شریعت بنتا ہے۔ معزز سامعین، آئیے اب دو احادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ کلام مصطفیٰ شریعت ہے۔ امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، امام نسائی نقل کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا، پس حج ادا کرو۔ تم پر حج فرض کر دیا گیا، پس حج ادا کرو۔ فقال رجل، تو ایک آدمی بولا، ایک شخص بول کے کہتا ہے، اکل آمن یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ میرے پیارے آقا خاموش ہو گئے۔ فسکت حتی قالها ثلاثا، اس شخص نے دوسری بار پھر پوچھا، کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ میرے آقا خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا، کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ میرے آقا پھر خاموش رہے۔ 3 بار اس شخص نے پیارے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام تینوں مرتبہ خاموش رہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا دیا جائے بس اتنا لے لیا کریں۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہو گیا تو حج ہر سال ہی فرض ہو جاتا، لیکن آپ میں ہر سال حج ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام کے یہ کلمات ثابت کر رہے ہیں کہ اگر میرے مصطفیٰ ہر سال کے حج فرض ہونے پر اس سوال پر ہاں فرما دیتے تو حج ہر سال ہی فرض ہوتا۔ کیوں کہ زبان مصطفیٰ سے
جو کلمہ بھی نکلتا ہے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آئیہ بھی اختتام پر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت ہونے کی آخری دلیل لاتے ہیں، جس سے یہ نقطہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ زبان مصطفیٰ سے جو کلمہ بھی نکلتا ہے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لکم میتتان و دمان، آقا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے دو مردار کو اور دو خون کو حلال کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ہر مردار اور ہر خون کو حرام قرار دیا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان، میں تمہارے لیے دو خون بھی حلال کرتا ہوں اور دو مردار بھی حلال کرتا ہوں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وہ دو جو مردار ہیں، ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے۔ وَأَمَّا الْدَمَانِ فَالْكِبْدُ وَالتِّحَالُ، اور جو دو خون ہیں، ایک خون کلیجی کا ہے اور دوسرا تلی کا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نقل کرتے ہیں، امام شافعی نقل کرتے ہیں، امام بیہقی نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مردار کو بھی حلال کیا، دو خون بھی حلال کیے۔ تو سامعین غور تو کریں، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ہر مردار کو حرام کرتا ہے، ہر خون کو حرام کرتا ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام استثناء کے ساتھ دو مردار بھی حلال کرتے ہیں، دو خون بھی حلال کرتے ہیں، اور پیارے آقا نے ان کو حلال کیا۔ آج تک لوگ کلیجی کو بھی حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، مچھلی کو بھی کھا رہے ہیں، تلی کو بھی کھا رہے ہیں، ٹڈی کو بھی کھا رہے ہیں۔ سامعین توجہ تو کریں، یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، مقام ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو کلمہ ادا ہوتا ہے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر اسی موضوع پر دلائل آگے جاری رکھے جائیں تو درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، بلکہ سینکڑوں دلائل موجود ہیں، لیکن نقطہ سمجھانا مقصود تھا، اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کو واضح کرنا مقصود تھا کہ رب کائنات نے جس محبوب کو اتنی پیاری، اتنی حسین اور خوبصورت زبان عطا فرمائی، اس زبان کو یہ شان بھی عطا فرمائی کہ اس زبان سے جو جملہ بھی نکلتا، جو کلمہ بھی نکلتا، وہ کلام رب کائنات کا کلام ہوتا اور وہ شریعت الہی بنتا اور وہ شریعت خدا بنتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔